1.5 इंच की मस्जिद का मुहावरा तो आपने हज़ारों बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी 1.5 इंच की मस्जिद देखी है? अगर नहीं तो मेरे साथ रहिए। मैं हूँ वादी हुंजा के गांव गणेश में। ये 1000 साल पुराना गांव है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा 4 1.5 इंच की मस्जिद। गिलगित सिटी से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर 2.5 घंटे की मसाफत पर वाक़या ये कदीम गांव शाराए कराकोरम की पहली सेटलमेंट है। यूनेस्को की तरफ से इस गांव को 2002 और 2009 में यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये इंसानी फितरत है। इंसान हमेशा से चाहता है कि उस नाम मरने के बाद भी किसी तरीके माशरे में बात है। इसके लिए आपके बड़े शहरों में लोग कोई मेमोरियल स्कूल, मेमोरियल कॉलेज या मेमोरियल अस्पताल है, ताकि उनका नाम बाकी रहे, लोग उन्हें याद रखें। इस तरह का हर बार हमारे बुजुर्गों ने भी अपना उन्होंने अपने नाम से एक छोटी सी मस्जिद ली ताकि इसके ज़रिए उनका बाकी रहे। क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, हम अकीदे में एक दफ़ा मस्जिद के बाद इसको बिगाड़ के उखाड़ के इसकी जगह कुछ बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उन्होंने सोचा कि बाद में अगली नस्लें इसको उखाड़ बिगाड़ का शिकार नहीं कर सकेंगी, तो हमारा नाम हम जिंदा रहेगा। जब एक कबीले ने इस तरह का काम शुरू किया तो दूसरे कबीले जो एक दूसरे से बहुत ही जेलसी रहे, उन्होंने कहा देखो फलां का नाम जिंदा रहे और हमारा ना रहे। तो फिर उसी एक ही टाइम पीरियड के अंदर सभी ने अपने कबीले के नाम से एक छोटी सी मस्जिद बनाने का काम शुरू किया। तो ये लगभग इनको 9 पुश्तें गुजरी हैं। लेकिन इसके ऊपर जो यह खूबसूरत कार्विंग है, तो इसमें कुछ हिंदू मत की मोहतरम चीज़ें भी हैं, कुछ बुद्ध मत की मोहतरम चीज़ें हैं, कुछ इटालियन सोच है, कुछ ग्रीक और कुछ चाइनीज़, इसके अंदर साइंस भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक एक आइटम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कोने से शुरू करते हैं। ये एक स्वास्तिका का निशान है। यह स्वास्तिका का निशान हिंदू मत में, बुद्ध मत में आखिर में नाजियों के पास भी यही मोहतरम निशानी थी। तो हिटलर के मरने के बाद यह निशानी जर्मनी से मिट गई। तो ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। इस हद तक तो बहुत सारों को पता है, लेकिन इससे आगे ये बहुत कम लोगों को पता है कि यह है क्या चीज़। यह कोई नक्शा है या किसी ज़बान का कोई लफ्ज़ है? अगर कोई लफ्ज़ है तो इसके क्या मानी व मफ़हूम बनते हैं। कहा जाता है कि यह स्क्रिप्ट जो है संस्कृत ज़बान में है। संस्कृत ज़बान के अंदर ये जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ ओम लिखा हुआ है। आप इंडियन चैनल्स पे सुनते हैं ना, ओम शांति ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ये वही लफ्ज़ ओम लिखा हुआ, ये ओम गॉड का नाम लिखा हुआ। तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे यहाँ फूल हैं। ये छोटे फूल जो है ये लोटस का जो फूल होता है उसकी निशानी है। लोटस का बुद्ध मत में इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है। बुद्ध मत बरादरी का अक़ीदा है कि जब महात्मा बुद्ध पैदा हो रहे थे तो लोटस के पौधे ने अपने एक शाख को महात्मा बुद्ध के नीचे फैलाया जिसके ऊपर एक फूल था, और महात्मा बुद्ध आइन उसी फूल के ऊपर पैदा हुआ। वे अल्फाज दीगर इस तरह भी समझ सकते हैं कि लोटस के फूल ने एहतरामन महात्मा बुद्ध को ज़मीन की मट्टी लगने नहीं दिया बल्कि अपनी गोदी में उठाया। इसलिए बुद्ध मत बरादरी इस फूल को इंतहाई मोहतरम और मुक़द्दस समझती है। उसके बाद ये यहाँ पे एक राउंड फिगर है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और वो वाला क्लॉकवाइज है। तो ये कोई नक्शा या कोई फूल नहीं बल्कि ये एक फार्मूला है जिसे फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। फिबोनाची सीक्वेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फिबोनाची इटली का एक इंतहाई मशहूर मारूफ रियाजीदान गुजरा है 1250 AD में। ये जो उन्होंने मैथमेटिकल फार्मूला ईजाद किया था, ये फार्मूला आज के दौर में भी आपके स्टॉक मार्केट के अंदर आज भी मुस्तअमल है। और कहा जाता है कि किसी हद तक ये जो आपका कैमरा है इसके अंदर भी ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो हिंदू मत की एक और यहाँ निशानी है, ये यू शेप निशान जो साधु हजरात अपने माथे के ऊपर वो सफ़ेद रोशनाई से बनाते हैं, वो भी बना हुआ। फिर अपने क्रिश्चियनिटी में चर्च के अंदर दाखिल होते हुए या हिंदू मत में
मंदिर के अंदर दाखिल होते हुए दरवाजे के ऊपर एक घंटी लटकाते हैं। हर दाखिल होने वाला पहले घंटी बजाता है फिर अंदर दाखिल होता है। तो वो वाली घंटी की एक निशानी भी यहाँ है, ये वाली, ये यहाँ पे घंटी की निशानी भी बनी है। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे सनफ्लावर फूल हैं। यह जो फ्लावर का फूल है, कहा जाता है कि जब सिकंदर आज़म आपकी गंधारा के अंदर दाखिल हो रहे थे तो उसका जो ताज था वो 9 पत्तों वाला सूरजमुखी का फूल बना हुआ था, इसलिए यह सूरजमुखी का फूल सिकंदर आज़म के क्राउन की निशानी समझा जाता है। उसके बाद आप ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे? तो ये एक साइन है। थोड़ा बहुत आते हैं एक जगह में, फिर ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा बोर हो। आगे चलते हैं। बिल्कुल, उसमें कहा था आप नमाज ही पढ़े, मस्जिद है ना, मस्जिद को कौन बंद रख सकता है। देखना चाहे तो ये छोटी सी मस्जिद है। हर कबीले का कोई ना कोई फर्द जाके अपने कबीले की जो है ज़रूर नमाज लेता है। ये मतरूक नहीं है, ये अब भी फंक्शनल है। वो जाकर ये छोटी सी निशानी बनाई उन्होंने, ये मेहराब की निशानी, यानी क़िबले का डायरेक्शन लोगों को समझाने के लिए। लाला हमको भी रास्ता है। यहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं कैलाश वैली में हूँ। वहाँ भी बिल्कुल ऐसी ही कदीम आबादी है जो आपको अपने शहर में जकड़ लेती है। दरिया के इस पार गणेश गांव, जबकि उस पार नगर गांव है। मकामी अफराद के मुताबिक चबुई कौम तकरीबन 1400 साल कबल ईरान से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई। ये लोग दरियाओं से सोना निकालने के माहिर थे और ये काम आज तक जारी है। इनके इसी पेशे की वजह से इस कॉलोनी का नाम उन्होंने गणेश रखा, जिसका मतलब यहाँ की मकामी ब्रूश की ज़बान में सोना है। और ज़ाहिरी सी बात है, जब सोना होगा तो लुटेरे भी आएंगे। इसीलिए यहाँ के लोगों ने लुटेरों और ख़ास तौर पर नगर के हमलावरों से बचने के लिए कॉलोनी के गिर्द एक मज़बूत फसील कायम की। हुंज़ा वैली के बिल्कुल बीचों बीच और सिल्क रूट के किनारे होने की वजह से ये गांव लुटेरों के लिए तरने वाला साबित होता था। इसलिए दीवारों पर निगरानी के लिए 14 वॉच टावर बनाए गए हैं, जिनमें से चंद अब भी मौजूद हैं। तो इसकी दो निचली मंजिलें हैं, वो सिर्फ बीच से वो सीढ़ी लगा के दूसरी मंजिल तक निकलने के लिए ज़रिया। बाकी तीसरी मंजिल का ऑपरेशनल सिस्टम होता था। बीच में जो छोटी खिड़कियां नज़र आती हैं उनके दाएं बाएं दो दो ट्रायंगल सुराख हैं। छोटे ट्रायंगल सुराख हैं दुश्मनों के नज़रों से ओझल रह के उनके तीरों से अपने आप जाके दुश्मन पे नज़र रखने के लिए वो ट्रायंगल सुराख इस्तेमाल होते थे। जो ही दुश्मन उनके तीरों के कारगर रेंज में यानी रेंज में पहुंच जाता था तो जो बीच के बड़े सुराख हैं उन्हें खोल के वहाँ से दुश्मन को अपनी निशाना बनाया करते थे। और चारों पर सेम सिस्टम हुआ करता था। थोड़ा सा चलते हैं। तो वाली ये टावर का एंट्रेंस, इस एंट्रेंस को ने जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल बना रखा था कि खुदास्ता कोई दुश्मन यहाँ तक भी पहुँच जाता है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा तो वो आनी से अंदर घुसना यहाँ रखने की बनाई। घुसने वाले को हाथ आर्टिकली यहाँ पहुँच जाएंगे, पैर अंदर लेके जाएगा, बाद में टांगे। ऐसी सूरत में अंदर कोई एक बंदा रहा हो तो जो भी सर अंदर जाने की कोशिश करेगा वो आराम से उसका सर चॉप कर सकता है। इसलिए उन्होंने इस एंट्रेंस जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल बना रखा था।
پتھر کی دیوار، اس کے اوپر گھارے کا پلستر، پھر چھوٹے چھوٹے دروازے. آپ تھوڑا سا اس طرف آ جائیے گا. تو یہ اس طرح کے چھوٹے دروازے ہیں. یہ چھوٹے دروازے بنانا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ اس زمانے میں یہاں سردی بہت زیادہ ہوتی تھی. آج کے دور میں بھی دسمبر جنوری کے مہینوں میں لگ بھگ -15 سے 16 تک یہاں ٹمپریچر گر جاتا ہے جب خشک ہوائیں چلتی ہیں. تو اب تو گلیشیئر میلٹ ہو کے بہت پیچھے گئے ہیں، آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کے باوجود -15 سے 16 تک ٹمپریچر گرتا. اگر آج سے 1400 سال پہلے کا سوچیں تو گلیشیئرز بہت آگے تھے، آبادی محدود تھی. آج کل تو یہ گلوبل وارمنگ والے جھنجھٹ بھی ہے، اس زمانے میں وہ بھی کچھ بھی نہیں. تو کم سے کم اس زمانے میں -25 سے 30 تک ٹمپریچر گرتا ہوگا، کیونکہ -25 تک ٹمپریچر آج کے دور میں بھی سکردو میں گرتا ہے. تو -25-30 ٹمپریچر ہو، پہننے کے لیے صحیح طریقے سے تن پہ کپڑا نہ ہو، اس طرح کے بے سر و سامانی کے عالم میں سروائیول بہت مشکل تھا، آسان نہیں تھا. زندہ رہنا انسان کے لیے بہت مشکل کام تھا، آسان نہیں تھا. اس لیے انہوں نے سوچا کہ بھئی چھوٹے دروازے بناؤ، جتنا کم سے کم ایریا کھلے گا اتنی کم سردی داخل ہوگی، اور جتنا زیادہ ایریا کھلے گا اتنی زیادہ سردی ہوگی. اس لیے انہوں نے چھوٹے دروازے بنائے. اگرچہ وہ لوگ ہمارے نسبت زیادہ مضبوط، قداور اور جسیم لوگ تھے، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی، اس لیے انہوں نے چھوٹے دروازے بنائے. اس طرح کے 3 یا کم سے کم 2 دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنے رہائشی کمرے میں پہنچ جاتے تھے. فرسٹ انٹرنس میں اسی پہلے دروازے سے داخل ہونے کے بعد وہ اپنے مویشی رکھتے تھے، کیونکہ مویشی گرم ہوتے ہیں. دروازے سے داخل ہونے والی سردی مویشیوں کی ہیٹ کی وجہ سے ختم ہو جاتی تھی، اور اندر مکینوں کے لیے ٹمپریچر نارمل رہتا تھا. تو ہر گھر 2 منزلہ ہوا کرتا تھا. تو نچلی منزل میں وہ کوئی کھڑکی یا تو دور کی بات ہے کوئی سوراخ تک نہیں چھوڑتے تھے تاکہ سردی داخل نہ ہو. لیکن اوپر کی جو منزل ہوتی تھی وہ موسم گرما کے لیے وہ پھر ہوادار ہوا کرتی تھی. یعنی انسان اور حیوان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے. حیوانوں کے ذریعے انہوں نے اپنے لیے وہ ایک انسولیشن سسٹم تیار کیا تھا. اب تھوڑا سا پھر مزید. اچھا جی، تو اب آتے ہیں مساجد کی طرف. یہاں شروع میں چند ہی خاندان آباد تھے. کسی ایک خاندان نے اپنے لیے مسجد تعمیر کی تو دوسروں نے سوچا بھائی ہم بھلا کیوں پیچھے رہیں. انہوں نے بھی اس مسجد کے بالکل سامنے اپنی عبادت گاہ قائم کر دی، اور اس طرح یہاں پر ہر بندے کی اپنی 1.5 انچ کی مسجد تعمیر ہو گئی. ہر مسجد میں 5 سے زیادہ نمازی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. خوشائند بات یہ ہے کہ یہاں 1000 سال بعد بھی رب ذوالجلال والاکرام کو ماتھا ٹیکا جاتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سونے کے خریداروں اور تاجروں کے لیے یہاں ایک کاروان سرائے بھی موجود ہے، جس کے ساتھ ہی ان کے گھوڑے باندھنے کے لیے استبل بھی قائم ہے. تاجروں کے گھوڑے باندھنے کے لیے لگائی گئی حکمنما یہاں یہ لکڑیاں یقین مانیں تقریباً 9 صدیاں پرانی ہیں. سکندر اعظم بھی اپنے 95,000 افراد پر مشتمل قافلے کے ہمراہ یہاں سے گزر چکا ہے، اور کون جانے شاید وہ بھی یہاں اس کاروان سرائے میں سستا چکا ہو. یہ جو سامنے بہت خوبصورت مسجد نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر یہ اس میں جو ڈیکوریشن ہے، کارونگ ہے، یہ اس میں آرٹ کا جو زیادہ تر تعلق ہے وہ ایونین آرٹ ہے. اس میں شاید آپ لوگوں کو کچھ کو پتہ ہوگا، شاید کچھ کو نہیں بھی پتہ ہو کہ ایونین کون تھے. جب آپ کا اسکندر اعظم میں آپ کے گندھارا میں داخل ہوئے، اس کے ساتھ 95,000 کا لشکر تھا، ان میں سے 35,000 خواتین بھی تھیں. تو یہ 95,000 کا جو لشکر تھا ان میں سے زیادہ کا تعلق یونان کے 3 بڑے قبائل سے تھا. تو ان میں سے ایک قبیلہ ایونین کہلاتا تھا. ایون قدیم یونانی زبان میں بیل کو کہا جاتا ہے، یعنی بیل اس قوم قبیلے کا قومی نشان تھا. اس لیے ایونین کے معنی بنتے ہیں بیل والے لوگ یا بیل والا قوم قبیلہ.
بیل نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج دور میں بھی مضبوطی اور طاقت کا سمبل سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ آپ کو مظہرین قوم تصور کیا کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی جاتے اپنے قومی نشان بیل سینگوں کی نشانیاں بنایا کرتے تھے۔ اس مسجد کے اوپر زیادہ سے زیادہ وہ سینگوں کی نشانیاں بنی ہے، کچھ اوپر سے ان کی طرف، پھر نیچے سے اوپر طرف، دائیں سے بائیں سے دائیں، تو انہوں نے سینگیں زیادہ تر بنائی ہیں، تو اس لیے ہم اسے آئیونین آرٹ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاؤں کے نیچے کی جو زمین ہے یہ یہاں کا چوپال ہوا کرتا تھا۔ چوپال کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، اس میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ یہاں پہ جو اضافی چیز ہوتی تھی وہ یہ کہ یہاں پہ سردیوں میں دسمبر جنوری سے لے کے مڈ فروری 2.5 مہینے میوزیکل پروگرام بھی ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ نومبر کے آخری ہفتے میں وہ گندم کی کاشت کیا کرتے تھے، تو کاشت ہونے کے وہ بڑے تیزی سے جلد بازی میں وہ کاشت کرتے تھے، کیونکہ وہ زمین فریز ہونے والا سیزن پہنچ جاتا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو جائے تو پھر وہ زمین فریز ہو جائے اور کاشت نہ ہو، یہ خوف ان کو لاحق رہتا تھا۔ تو جو ہی وہ اپنی زمینوں کے اندر کاشت کرتے تھے، کاشت کرنے کے بعد پھر زمین فریز ہو جاتی، زمین فریز ہونے کے بعد ان کے پاس کرنے کے لیے پھر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے وہ 2.5 مہینہ کا جو فراغت کا ٹائم ہوتا تھا اس میں وہ لوگ ناچ کے شغل میلے میں اپنا ٹائم بھی پاس کیا کرتے تھے، اور اس سخت سردی کے عالم میں ناچ کے اپنے جسم کو گرم بھی رکھتے تھے۔ اور وہ ناچنا جو ہے یہ جو پنجاب کے کوٹھوں پہ ناچتے تھے، اس طرح کا بیہودہ ناچنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حربی انداز کا ناچنا تھا۔ حربی سمجھتے آپ؟ یعنی جنگی انداز کا، جس طرح قدیم زمانوں میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو 2 افراد کا مقابلہ ہوتا تھا، 2 کا، تو ایک پارٹی کا بندہ نکل کے کہتا ہے کوئی بندہ جو مقابلہ کر سکے، تو دوسرے فرد بھی ایک بندہ آگے نکل اپنے سپہ سالار سے اجازت طلب کرتا، اس کو اجازت ملنے پر پھر آداب بجا لاتا، آداب بجا لانے کے بعد وہ جنگ میں ہو جاتا، پھر اگر تھوڑی بہت سختی آ جائے تو تھوڑی ریٹریٹ بھی کرتا، پیچھے کی طرف بھی آتا، پھر آگے تو ایک طرف حملہ کر، پھر اس میں کچھ جنگ ہوتی، پھر اس میں فتح یاب ہوتا، تو پھر اپنے سپہ سالار کو صلاح اور آداب بجا لاتا۔ اسی طرح ناچنے بھی جہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوتے تھے ان کی طرف وہ آداب بجانے کے بعد وہ ناچنا شروع کرتا، آگے جاتا، تھوڑا سا پیچھے کی طرف بھی آتا، پھر تیزی سے آگے کی طرف وہ تیز ناچنا شروع کرتا، میوزک بھی بہت تیز ہو جاتی، تو اس کے بعد جہاں بزرگ بیٹھے ہوتے ان کی طرف وہ پھر سے آداب بجا لاتا، پھر جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھا۔ اسی طرح وہ میوزک وہ بھی عشق و عاشق مبنی کوئی بیہودہ میوزک نہیں تھی، بلکہ ان جنگوں میں اسلاف کی نمایاں کارکردگی تھی، بہادری کے کارنامے ہوتے تھے، تو اس کہانی کو منظوم کر کے، تم سمجھتے ہیں نا، نثر نظم میں تبدیل کر کے، تو منظوم کر کے اس کے اوپر وہ میوزک ترتیب دیتے تھے، تو پھر ہر قبیلے کا اپنے قبیلے کی اس بہادری والی میوزک پہ ناچتا تھا، تو لوگ یہ بھی یاد تھے کہ دیکھو میں فلاں بزرگ قوم قبیلے کا سپوت ہوں، تو اس لیے ناچنا ان کی نظروں میں کوئی بری نہیں تھی، کہ ایک ضرور اہم چیز تھی، تو یہ اعزاز کی بات ہوتی تھی، یعنی اس سے آنے والی نسلوں کو جنگ کی طرف جوانوں کو رغبت دلانے کے لیے، تشویق دلانے کے لیے یہ ایک ضروری چیز سمجھتے تھے، تو جوان وہ سوچتے تھے کہ میں بھی ان کی طرح کوئی کارنامہ انجام دوں، تاکہ وہ میری بہادری کا وہ قصہ کہانی معاشرے میں باقی رہے گا، تو میرا نام ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ زندہ رہے گا، اس لیے اس ناچنے کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ بعض اوقات جب برفباری ہوتی تھی تو یہ مساجد کے جو برآمدیں ہیں ان میں بھی بیٹھ کے اس کا تماشا دیکھ لیا کرتے تھے، تو جب نیچے زمین کے اوپر برفباری زیادہ ہو تو ان برآمدوں میں بیٹھ کے وہ تماشا دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ گاؤں کا چوپال تھا، یہاں سے یہ گاؤں کا ابتدا بھی تھا، یہاں سے گلیاں تقسیم ہوتی تھیں، وہ والی مسجد کے پیچھے سے گلی سیدھے بالکل بہت آگے کی طرف جاتی تھی، اور یہ جو 2 گھر ہیں ان کے درمیان سے جو گلی نکلتی ہے وہ بھی بہت آگے کی طرف جاتی تھی، اور یہ والی گلی جو دونوں مساجد کے بیچ میں سے نکل رہی ہے یہ بھی پیچھے کی طرف، یہ بھی ایک چھوٹی سی گلی تھی۔
پھر ان مین 3 گلیوں سے پھر مزید چھوٹی موٹی گلیاں تقسیم ہوتی تھیں۔ تو جو آگے کی طرف تھی یہ اپنے زمانے میں 250 سے 300 گھروں پر مشتمل بڑا گاؤں تھا۔ تو لیکن 1854 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ اس سیلاب نے شاید آپ لوگوں نے عطاباد جھیل وزٹ کیا ہوگا، اس سے لگ بھگ 4 کلومیٹر پہلے رائٹ سائڈ سے پہاڑ کی چوٹی سے زمین سرک کے نیچے آئی، اس نے دریا کو لمبے عرصے کے لیے بند کر دیا، تو 40-45 کلومیٹر لمبی جھیل بنی۔ پھر جب دریا کا پانی اندر بڑھ جانے کے بعد اوور فلو ہونا شروع ہوا تو پانی نے سرک کا ایون اور مٹی کو ایک دم بہا لیا اور ایک طوفانی سیلاب آیا، یعنی اچانک یوں سمجھے کہ وہ ڈیم ٹوٹ گیا۔ تو اس کے بہاؤ کا زیادہ تر رخ اس طرف امڑ آیا، اس نے اس گاؤں کے نیچے سے کٹاؤ شروع کیا، وہ کاٹتا گیا، اوپر سے گرتا گیا، ہوتے ہوتے لگ بھگ 70-80% حصہ اس سیلاب کا نظر ہو گیا۔ یہ سیلاب میں اس قدر زیادہ پانی تھا کہ یہ آپ کا جو اٹک فورٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو اٹک فورٹ کے اندر پانی گھس گیا، حالانکہ وہاں پہ کتنا ایریا چوڑا ہے، اس کے باوجود پانی اتنا اوپر آیا تھا کہ سطح اتنا بلند ہوا کہ اٹک فورٹ کے اندر پانی گھس گیا۔ رات کا ٹائم تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 160 کے قریب گورکھا فوجی اس میں بہہ گئے، یعنی اس پانی کے زد میں آ کے وہ مر گئے۔ تو ابھی جو کچھ پھر اس کے بعد 1974 میں ہمارے پاکستان آرمی والے آ گئے، انہوں نے پہلے بالکل سٹریٹ آگے کی طرف راستہ بنایا، پھر 4-5 سال بعد ان کو وہ پتہ نہیں کیا سوچی، انہوں نے یہ یادگار سے روڈ موڑ کے اس گاؤں کے پیچھے سے انہوں نے یہ سڑک بنائی۔ تو اس کے زد میں بھی کوئی 40-50 پرانے گھر آ گئے، تو بچا کچا سہر کسر انہوں نے پورا کیا، تو اس گاؤں کا پھر برا حشر ہوا۔ اب ہمارے پاس بچا ہے اس میں 35 کے لگ بھگ پرانے گھر ہیں، 7 چھوٹے چھوٹے مساجد ہیں، 3 واچ ٹاورز ہیں، ان کے ساتھ پھنسی کچھ حصہ اب باقی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ بھی انسان بخوبی لگا سکتا ہے آج سے 1400 سال زندگی کرنے والا انسان کس طرح زندگی کرتا تھا، اس کا لائف سٹائل کس طرح کا تھا، اس کا لائف سٹینڈرڈ کیسا تھا، پھر اس کی زندگی میں کس طرح کے خطرات لاحق تھے، وہ ان خطرات سے کیسے نبرد آزما ہوتا تھا۔ تو پھر ابھی ہم اس گلی سے تھوڑا سا آگے جائیں گے، ایک واچ ٹاور وزٹ کریں گے، اس کے بعد پھر وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ گاؤں کے بالکل بیچ میں ایک بڑا تالاب ہے۔ یہ فصیل شہر اسی جگہ سے مٹی لے کر بنائی گئی اور پھر اس بڑے گڑھے کو بھرنے کے لیے دریا کا پانی چھوڑ کر یہاں تالاب بنا لیا گیا۔ اس تالاب کو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر حملہ آور اس کالونی کا محاصرہ کر لیں تو یہاں پانی کی قلت نہ ہو۔ تالاب کا پانی آج بھی دریا سے ہی لیا جاتا ہے، جو یہاں آباد 25 سے 35 خاندانوں کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے کام آتا ہے۔